باقی ساری باتیں تو ایک طرف، ایک عدم اعتماد کی جو ہے وہ دوبارہ سے گونج جو ہے وہ آج سننے میں آئی ہے. ایک عدم اعتماد آپ لوگوں نے کی تھی، سکسیسفل ہوئی تھی، اب آپ کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیکر کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، جب بھی ملک نازک صورتحال میں ہوتا ہے نا تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس طرح کے بالکل بیانات آتے ہیں اور وہ ارادہ بھی ہوتا ہے تحریک چلانے کا، احتجاج کرنے کا. ان کا یہ آئینی حق ہے. دیکھیں یہی آئینی راستہ ہے. ہم تو خیر خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں نا، یہی قانونی راستہ ہے، اپنائیں اس کو اور لے آئیں تحریک عدم اعتماد. اگر آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل آپ کو یہ ضرور آزمانا چاہیے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ مودی حکومت نے بھی جب پاکستان پہ جارحیت کی نا تو ارادہ یہی تھا کہ پاکستانی قوم تقسیم ہے، اور ان کو یہ بیانیہ دیا تحریک انصاف نے. ان کے جو یوٹیوبر تھے یا دیگر جو افراد تھے ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر ہماری بھارت سے جنگ ہو جاتی ہے، جب یہ کشیدگی کے ابتدائی ایام تھے کئی جانب سے یہ بیانات آئے تھے کہ اب اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم تو فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. اگر فوج یہ چاہتی ہے کہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو ان کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، بلکہ عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے بھارت میں، اور آپ نے ان کے میڈیا پہ جو لوگ بات کرتے ہیں جو ایک انتہا پسندانہ رویہ ان کا ہوتا ہے، انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار بھی کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم حملہ کریں گے کہ یہاں سے ہم ماریں گے پاکستان کو، اور وہاں سے جو پی ٹی آئی عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کی ایسی کر دیں گے. تو اس طرح تو خیر زیادتی ہے نا کوثر کاظمی صاحب، چھوڑیں ان کو. دیکھیں ان کو یہ مواد دیا والے وہ ہیں کوئی گروپ ہے، مطلب وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تو they've lost it، ان کی کوئی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے. وہ دیکھ لیں فیک نیوز واچ ڈاگ کی جو رپورٹ آئی ہے، پوری دنیا میں ان کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، گن کے بتایا گیا. لیکن ان کو یہ مواد دیا کس نے، ان کو یہ موقع دیا کس نے، یہ تمام تر بات کرنے کے لیے ان کی رائے ہموار کس نے کی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے، جنگ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اکانومی کے حوالے سے بھی جب کوئی ایسی ہو رہی ہو یا کسی چائنیز صدر کا دورہ ہو تو ان کو ہمیشہ تحریک یاد آتی ہے. تو آپ نے ویسے اسد کیسری صاحب کے موقف کی تائید کر دی ہے. ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوری طور پر اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ یہ پھر ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جنگ کی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے تو وہ کہہ دیا. دیکھیں کیوں ہر محب وطن یہ کہے گا نا ہم لے آئیں، لیکن اگر یہ حالات ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے جب آپ کا ایک وقت جا رہا ہے بیرونی ممالک کو بتانے کے لیے جو ایک ثابت شدہ بھارت جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے، اس کے چہرے سے نقاب اترنے جا رہا ہے، اور آپ کو کون سی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ کل میں ایک جگہ سن رہا تھا، ان کے ایک موصوف فرما رہے تھے کہ بھائی جب وہ پلوامہ ہوا نا تو عمران خان نے فوری آرمی چیف کو بھی بلا لیا، باقی پارٹیوں کو بھی بلا لیا، فوری طور پر فیصلے لیے. تو ساتھ یہ بھی منشن کر دیں کہ اس وقت پی ایم ایل این زیر عتاب تھی، ان کی جو لیڈرشپ ہے بڑی وہ ساری جیلوں میں تھی، اور انہوں نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ اس طرح کی کوئی بات کی تھی، نہ نکالنے کی، نہ تحریک کی، نہ احتجاج کی. تو کچھ سیکھیں ان سے جو ماضی میں ان حالات سے گزر چکے. تو ضرور ان کو شوق پورا کرنا چاہیے. یہ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو ضرور یہ ایک آئینی راستہ ہے. چترالی صاحب سے کہ کس بات کا انتظار ہے لے آئیں تحریک عدم اعتماد؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ تو مخالف ہیں کاظمی صاحب آپ کے، وہ تو کہیں گے کہ آپ لوگ اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہی باتیں آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ہونے لگی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جیسے ہی کوئی خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلنے کی بات آتی ہے تو جو پارٹی ہے خان صاحب کی وہ کبھی عدم اعتماد کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی مذاکرات کی خبروں کو ہوا دلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ تحریک نہ چلانی پڑے. تو یہ جو کوئی میل انٹینشن ہے پی ٹی آئی کی یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں، اب علیمہ خان صاحبہ بھی کہتی ہیں. شکریہ یاسمین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات وغیرہ کی کا شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں بلکہ کچھ مخصوص پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا میں آ کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ابھی مذاکرات شروع ہو گئے، عمران خان 3 دن بعد رہا ہونے جا رہے ہیں. آپ اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اچھا صحافیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ ہوتے ہیں جو کسی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو سر میں انٹرپٹ، سوری آپ جلدی کر رہی ہوں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ہفتہ پہلے یہ بات کہی ہے، ان کو کس نے پلانٹ کیا؟ چیف منسٹر ہیں آپ کی پروونس کے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے پلانٹ کرنے کی بات نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب تو ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس انہوں نے تو سپریم کورٹ میں جو پیرول پہ وہ رہائی کی درخواست دی، یہ وہ اس کے ایفرٹس ہیں ایز اے پارٹی ورکر اور ایز اے چیف منسٹر. لیکن یہاں پہ جو اوور آل جب بھی ہم نے احتجاج کی بات کرتے ہیں
تو ایک قسم کا کنفیوژن پھیلانے کے لیے یہ باتیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں کہ بھئی اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی رہائی پاسبل ہوگی. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو ان کی نیت، ان کا ٹریک ریکارڈ اور عمران خان کے ساتھ ان کی جو بغض و عناد ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے وہ کہ وہ یہ کر سکیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر جنید اکبر صاحب کے گروپ میں اسکول آف تھاٹ ہے یہ جنید اکبر صاحب والا گروپ نہیں ہے، لیکن میں پی ٹی آئی کے اندر گروپ آپ جو بھی مجھے نام دیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے دو ہی راستے تھے، یا ہم عدالتی راستہ اختیار کرتے، لیکن عدالتی راستہ کو اس طرح بلاک کرنے کی کوشش کی گئی کہ 26ویں آئینی ترامیم لا کر آئین کا حلیہ بگاڑ کے اس کو مسخ کر کے اب امپورٹڈ ججز لائے جا رہے ہیں، اور ان کو خاص جگہ پہ صرف عمران خان کے کیسز کو سننے کے لیے ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں سے مایوسی. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو عوامی طاقت سے پریشر بلڈ کر کے اور پروٹیسٹ کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، اچھا یہ سارا کچھ عبداللطیف چترالی صاحب کو سمجھ آتا ہے، اسد کیسر صاحب کو نہیں آتا. سر اسپیکر رہے، خان صاحب کے اتنے پرانے دیرینہ ساتھی ہیں، ان نمبرز کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر کے تو اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کا مذاق بنوا رہے ہیں. اسد قیصر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ مجھے شرمندگی ہو. فار ایگزامپل تحریک عدم اعتماد جو ہے کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں، کسی بھی کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں وہ ایک اوپن اینڈڈ گیم ہے. وہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف آ سکتا ہے. اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں. نمبر ہوں یہی بات انہوں نے کی نا. نمبرز ہی نہیں ہے سر. سوری دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم مناسب وقت پہ یہ کانفرنس لے آئیں. اب لے آئیں. دیکھیں وہ کاظمی صاحب نے کہا کہ نہیں، کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نمبر نہیں ہے نا، ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. یہ 26ویں آئین ترمیم تھوڑی ہے جہاں پہ لوگوں کو 2 ارب روپے دے کے 1.5 ارب روپے دے کے بلیک میل کر کے لایا گیا. کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کارکنان کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ میڈیا کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں یاشفین میری بات تو سنیں نا، مجھے بات ختم جی مکمل کریں. یہ نو کانفیڈنس موشن یہ آئین کے مطابق ایک عمل ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. رہی بات یہ کہ جب وہ تبھی ٹیبل ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس نمبرز ہوں. وہ بات اسد قیصر صاحب نے بھی کی مناسب وقت پہ. تو مناسب وقت وہی ہوگا نا جب ہمارے پاس نمبر. رابطے میں ہیں آپ لوگ کسی پارٹی سے رابطے میں؟ کیونکہ پہلے ایک بہت یہ بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی سر بالکل اب حکومت کے ساتھ ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ڈپلومیسی کا پورا اوفینسو جو ہے وہ لیڈ کرنے لگے ہیں دنیا میں آن بہاف آف دا گورنمنٹ. پیپلز پارٹی تو نہیں آ رہی سر. ٹھیک ہے نا، اگر فار ایگزامپل اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. سر تو یہ خبر تھی جو اسد قیصر صاحب نے دی ہے کہ آئین کے اندر نو کانفیڈنس کا طریقہ درج ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بات کرنے کی کیا تک ہے اس پوائنٹ ان ٹائم پر. اس کو صرف اس بات کو نا وہ کسی کنٹیکسٹ میں وہ بات کر رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں نے پورا وہ انٹرویو سنا نہیں ہے، لیکن کسی کنٹیکسٹ نے انہوں نے یہ بات کی ہوگی. اسپیکر یا پرائم منسٹر کے خلاف لا سکتے ہیں، فوراً نہیں لا رہے کہ یہ کہیں گے کہ جنگی حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس آ سکتا ہے. اب کوئی جنگی حالات نہیں ہے، کوئی جنگی حالات نہیں ہے. مکار دشمن جو ہوتا ہے نا سر، ویسے وہ کب آگے کیا کرے اس کے لیے آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جنگ مک گئی ہے سر، وہ اس کو جتنی سکی کا سامنا مودی کو کرنا پڑا، آپ کو لگتا ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا؟ ہمیں امید کرنی چاہیے بٹ لگ نہیں رہا. ویسے دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے نا، اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں. جس طرح آپ سبکی کی آپ نے بات کی تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی جو وہ ٹیسٹ کر رہا تھا نا، he was testing the waters. I know what you're saying. ہاں testing the waters. ٹھیک ہے، اس کو ناکامی ہوئی. اس کو یہ بات پتا ہے کہ بھئی فیوچر میں بھی اگر کوئی میں ایڈونچر کروں گا تو ریزلٹ اس سے بھی ڈیزاسٹرس آنے والا ہے. تو اگر مودی کے پلے اگر 0.001% بھی اگر کوئی سوچ، کوئی عقل کی بات ہے تو وہ یہ ایڈونچر نہیں کرے گا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بات بھی نوٹس کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے کاظمی صاحب تو نواز شریف صاحب خاموش ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی بات، کوئی سٹیٹمنٹ اچھی بری وہ بولتے ہی نہیں ہے. سوال کر رہی ہیں آپ سے سر، آپ سے آپ نواز شریف صاحب کا سوال آپ سے کریں. میاں نواز شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سانتے نہیں دینا. نہیں میں کاظمی صاحب مکمل کرنے میں آ رہی ہوں سر. جی میں آ رہا ہوں، میں ٹھنڈا کرتا ہوں آپ کو جواب دے کے. کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے چترالی بھائی، میں بالکل آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں. میاں نواز شریف جو ہے نا جی، میں یہ کہتا ہوں باقی ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں،
میں نے ایک تاریخ سیکھی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں رہ کے، جو کہ 3.5 سال کا عرصہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، مجھے ان کی ذہنیت کا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ عملاً بولتا ہے، وہ عمل سے بولتا ہے، وہ بڑھ کے نہیں مارتا، وہ کوئی انڈین میڈیا کا اینکر نہیں ہے، وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا، وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، وہ اس طرح بات نہیں کرتا، عمل سے اس نے ثابت کیا۔ جب بھارت نے پاکستان کو تمیز سکھانے کی بات کی تھی، میاں نواز شریف نے ان کو تمیز سکھائی، 28 مئی 1998 کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ ہے، میں نے ان سے یہ بارہا سنا کہ دونوں عوام کی بہتری کے لیے سرحد کے اس پار، سرحد کے اس پار جنگ و جدل وہ نہیں چاہتے۔ بالکل، دیکھیں جنگ تو خیر پاکستان ہم نے بڑا مسلط ہو گئی نا، نہیں وہ تو خیر ہم کلیئر ہے، اس بات پہ تو ہم کلیئر ہے نا، اس بات پہ تو پورا پاکستان، ساری ہماری لیڈرشپ ہم یکسو ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ظاہر ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے جو ہم نے ثابت کر دیا۔ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔